بین کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے اور پیارے محبوب کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ دنیا کے لیے کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ جس زمانے کے اندر آپ کی آمد ہوئی اس زمانے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھا جائے کہ دنیا کن حالات سے گزر رہی تھی، پورے عالم کے اندر کس طریقے کا معاملہ بنا ہوا تھا۔ جب ہم یورپ کی تاریخ دیکھتے ہیں یا اور دوسرے ممالک کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف جہالت کے دور دورے تھے۔ دنیا اس قدر ذلت و رسوائی کا شکار ہو چکی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی اور انسان اتنا خود غرض ہو چکا تھا کہ اس وقت میں اپنے مفاد کی خاطر آدمی دوسرے کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی کا عالم تھا۔ خود عرب کی سرزمین جو تھی اس وقت میں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ لوگ اس طریقے سے خانہ کعبے کا طواف کرتے تھے کہ جسم کے کپڑے تک اتار دیا کرتے تھے، برہنہ ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کر کے نصب کر دیے تھے۔ ہر قوم اور ہر قبیلے کا خدا الگ تھا، لوگ ان کی پوجا کر رہے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ حضرات آپ سن کر کے تعجب کریں گے کہ دنیا اس قدر خطرناک اور خراب ماحول سے گزر رہی تھی کہ اگر لوگوں کے اندر کسی قبیلے سے کوئی جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ یہ علماء موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں آپ حضرات کو تاریخ کا وہ پس منظر دکھا رہا ہوں کہ حضور کیسے ماحول کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آپ کو جس زمانے کی طرف بھیجا گیا وہ زمانہ کتنی بربادیوں تباہیوں سے گزر رہا تھا۔ ذرا اس بات کے اوپر دھیان دیجئے گا کہ آپ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ جب دنیا میں آپ تشریف لائے تو انسانیت کس طریقے سے بلک رہی تھی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عرب کی سرزمین خانہ جنگیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی، وہاں پر اگر کبھی جنگ چھڑ جاتی تھی اسی طریقے کا ایک ماحول تھا۔ بازار عکاظ کے اندر ایک مرتبہ عرب کے لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس میلے کے اندر لوگ طرح طرح کے منچلے اور دیوانے اور شراب خور اور ہر طریقے کے رسم و رواج کے ماہر اور رسیہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ لوگ لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے، رقص و سرور دیکھنے کے لیے وہاں پر محفلیں جمائے بیٹھے تھے، شرابوں کے دور چل رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی میلے کے اندر، اسی میلے میں جہاں یہ میلہ لگا ہوا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ پگڈنڈیاں، کچھ راستے اس طریقے کے لوگ بناتے ہیں جہاں سے آنے جانے والے گزرا کرتے ہیں۔ راستہ بہت تنگ تھا، ایک قبیلے کا بہت ہی پاگل اور منچلا انسان اس راستے میں اپنی ٹانگ اڑا کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ حضرات کو جہالت کی حالت بتا رہا ہوں اور میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور نے آ کر کے دنیا کو کیا دیا ہے۔ یہ یوم میلاد منانا ایک مقصد کے تحت منائیے۔ اس یوم میلاد کے منانے سے ہمیں دوسروں کو پیغام بھی دینا ہے کچھ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے، جن کا یوم میلاد آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور ہر گلی کوچے کے اندر ان کی آمد کے چرچے ہیں، اس نبی نے دنیا کو کیا دیا ہے، اس نے کیا تہذیب دی ہے، وہ دنیا کی طرف کیا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اگر ہم اس کے وارث بنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسی تعلیم کو دوسروں تک منتقل کرنے کا بیڑا اٹھائیں۔ ہماری آپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ یوں ہی مسلمان نہیں ہو گئے ہیں کہ خالی نعرہ لگایا اور گلی کوچے سجائے اور پھر اس کے بعد میں ہم نبی کے عاشق کہلانے کے حقدار بن جائیں۔ نہیں، اس سے آگے کی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کیا پیغام لے کر کے آئے، نبی کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کو خدا نے کیوں مبعوث کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے تھے لیکن 500 کچھ برس جب گزر گئے اور دنیا نبی سے خالی ہو گئی اور روئے زمین پر آسمان
آسمانی تعلیمات کے اثرات ختم ہو چکے اور لوگ اتنا زیادہ بالکل وحشی اور پاگل اور دیوانے پن کی انتہا کو پہنچ گئے، ان کا ماحول یہ بن گیا کہ جیسا بازار عکاس کا یہ واقعہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ حالات کس قدر پیچیدہ اور ناگفتہ بے تھے۔ ایک نوجوان منچلا آدمی راستے میں اپنی ٹانگ اڑا کر کے راستہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے تمام لوگوں کو جو میلے کے اندر آئے ہوئے تھے چیلنج دے دیا۔ اس نے کہا کہ ہے کوئی مائی کا لال کہ جو میری ٹانگ کو ادھر سے ادھر کر دے؟ حضرات ذرا توجہ چاہوں گا، میں سرکار کی آمد سے پہلے کا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کس قدر جہل مرکب بنی ہوئی تھی۔ یہ کوئی بات تھی کہ لوگ یہاں پر اپنے میلے میں آ کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اپنی مرضی کے سامان کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے، کوئی ناچ گانے کو دیکھ رہا تھا، اپنا من بہلا رہا تھا، کوئی شراب کے دور چلا رہا تھا۔ اس طریقے کے ماحول کے اندر ایک شخص نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی ہے جو میری ٹانگ کو ادھر سے ادھر کر دے؟ ایک شخص قبیلے کا دوسرے آیا، اس نے میان سے اپنی تلوار نکالی اور اس کی ٹانگ پر حملہ کر کے ٹانگ کو بدن سے جدا کر دیا اور اٹھا کر کے ادھر پھینکا اور اس نے کہا کہ لے میں نے تیری ٹانگ ادھر سے جدا کر دی ہے، اب بتا تو میرا کیا کر سکتا ہے؟ لہذا اتنی سی بات کے اوپر دونوں کے قبائل والوں نے آ کر کے ایک دوسرے کی حمایت میں تلواریں میان سے نکالی۔ جو لڑکا راستہ بند کر کے کھڑا ہوا تھا، جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تھی، اس نے اپنے قبائل کو آواز دی اور یہ دوسرا شخص جو قاتل تھا اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ حضرات تاریخ انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ سب جمع ہو گئے، یہ میلہ تو اجڑ گیا، جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ ایک دن دو دن نہیں بلکہ یہ پوری 30 سال تک جنگ چلتی رہی اور اس جنگ کا ماحول یہ ہو گیا کہ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 60,000 تک۔ ہم دنیا کو یہی بتانے کے لیے تو یوم میلاد منا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دنیا کے اندر تو یہ حالات بنے ہوئے تھے، لیکن اس سسکتی ہوئی انسانیت کو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ ہر ایک زخموں کو ہوا دینے والا تھا۔ انسانیت اس قدر بھڑک چکی تھی اور اس قدر دہقانیت کا ماحول بن چکا تھا، یہ جنگوں پر جنگیں تھوپی جاتی تھی۔ جب کوئی مر جاتا تھا تو وہ اپنی اولاد سے کہتا تھا کہ فلاں قبیلے کے اوپر ہمارے خون کا بدلہ ہے، لہذا تم میرے بعد میں اس خون کا بدلہ لے لینا۔ اس طریقے سے اولاد کے بعد اس کی اولاد اور اس کے بعد اس کی اولاد، پشت در پشت یہ سلسلہ چلا کرتا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں بتاؤں آپ کو کہ سب سے پہلے اس دنیا کو اس جنگ و جدال سے نجات دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ آپ ذرا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی آئے تو دنیا کے لیے کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ یہ دنیا جو دنیا کے اندر عورت تھی، اس عورت کا بڑا برا حال تھا۔ دنیا کی آزادی کا ڈنکا بجانے والے آج یورپ اور امریکہ اور برطانیہ جو پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عورت کو آزادی دلائیں گے، جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھ کر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم برابری کا درجہ دیں گے۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عورت کو عورت بنا کر کے اگر کسی نے حق دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے نبی نے حق دیا ہے۔ عورت کی کیفیت تو یہ تھی کہ عورت کی حالت یہ بن چکی تھی کہ اگر کوئی باپ مر جاتا تھا تو باپ کے مرنے کے بعد میں اس کی وراثت، اس کی ملکیت، اس کی زمین جائیداد، اس کا روپیہ پیسہ، حد تو یہ ہے کہ اس کی بیوی یعنی مرنے والے کی بیوی اور اس کے لڑکے کی ماں، یہ لڑکا اپنے باپ کی تمام میراث کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی مالک ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی مالک اس طریقے کا ہوتا تھا جو میاں بیوی آپس میں رشتہ ازدواج منسلک کر لیتے ہیں، اس طریقے
طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد عورت کا مالک بیٹا بن جاتا تھا، عورت کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت کی جا رہی تھی کہ اس کا کوئی رشتہ ایسا مستحکم اور پاک باز نہیں رہا تھا کہ جو کوئی بیٹا اپنی ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھ سکے۔ گھروں کے اندر اگر بچے کی ولادت ہوتی تو بچے کی پیدائش کے وقت میں گھر کے اندر گڑھا کھود کر کے پہلے سے تیار کر لیا جاتا اور اس کا انتظار کیا جاتا کہ جب بچہ پیدا ہو تو یہ دیکھنا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اگر لڑکا ہوتا تو اس کو پرورش کا حق دیا جاتا، اگر اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ کا ہندوستان بھی کوئی اس سے الگ نہیں تھا، یہاں بھی اس کے ساتھ میں یہی سلوک کیا جا رہا تھا کہ عورت کو اپنے پتی کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، کوئی ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کے قدم آئے تو اس کا شوہر مر گیا، یہ عورت آئی ہے تو گھر کی رونق چلی گئی ہے۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلے بیٹی کو بیٹی بنا کر کے حق دیا، بیوی بنا کر کے حق دیا ہے، ماں بنا کر کے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ تو حضرات سب سے پہلے اس کے حقوق کے اوپر بات کرنے والا کوئی اور نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آج کے دن ہم دنیا کو یہی پیغام دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا تو ظلم و بربریت میں پس رہی تھی، اگر کوئی غلام بنا لیا جاتا جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک اس انسان کے ساتھ میں کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال کی تاریخ کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، مکہ کی سرزمین کے اوپر امیہ بن خلف کے غلام ہو گئے حضرت بلال، جانوروں سے زیادہ وحشی پن کے ساتھ میں سلوک کیا جاتا تھا۔ بخار کی شدت، بیماری کا عالم، اس کے باوجود حضرت بلال کو رات بھر چکی پیسنے کے لیے ان کا مالک مجبور کرتا تھا کہ تمہیں رات بھر اتنا اناج اتنا غلہ پیس کر کے دینا ہے۔ حضرات یہ تھوڑی جھلکیاں، وقت میرے پاس کم ہے، میں تھوڑا جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹوں گا، اس لیے میں اپنی بات کو تھوڑا سا سازگار بنانے کے لیے کہ تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ نبی دنیا میں کیوں مبعوث کیے گئے ہیں۔ آج تک دوسروں کو تو کیا پتا چلتا، خود ہماری قوم اس سے ناواقف ہے۔ عید میلاد النبی کا دن آتا ہے، یوم میلاد منانے کے لیے آپ نے گلی کوچے سجا لیے، لیکن ابھی ہمارے دل کی دنیا میں اندھیرا پڑا ہوا ہے، ابھی تک ہم اپنے حقداروں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی ہم نے اپنا ماحول مذہبی نہیں بنایا ہے، ابھی ہمارے گھروں کی دنیا میں، ابھی ہماری خانگی زندگی میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا یوم میلاد منایا جا رہا ہے، لیکن اس طریقے پر منایا جا رہا ہے کہ خود نبی کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آپ کے فرامین کو بالائے طاق رکھ کر کے آج کا مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یاد رکھو کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک قبیلے کی عورت جس کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ، یہ عورت چوری کے جرم کے اندر مبتلا ہو گئی، اس نے چوری کر لی، جب چوری کی تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چونکہ شریعت میں یہی حکم دیا گیا ہے، جہاں یہ قوانین نافذ ہیں وہاں چوری نہیں ہوتی ہے، وہاں بدکاریاں نہیں ہوتی ہیں، عزتیں وہاں نیلام ہوتی ہیں، جہاں آدمی رشوت کے بل بوتے پر، پیسے کے بل بوتے پر غلط کام کرتا ہے اور آزاد گھومتا پھرتا ہے، جہاں قرآن کا قانون نافذ ہو وہاں کوئی بھی برائی پھیلنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کچھ لوگ سفارش لے کر کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا کیا جائے کہ اس عورت کو کچھ لے دے کر کے
معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، اس کو نجات دلا دی جائے، اس کے اوپر یہ حد جاری نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات کون رکھے؟ سارے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد میں انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت بلال کو تیار کرنا چاہیے۔ حضرت بلال کو بھیجا گیا کہ آپ جا کر کے کہہ دو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں عورت کے خاندان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے قبیلے کی لڑکی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، عزت کا معاملہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر کچھ جرمانہ عائد کر دیا جائے اور اس کی جان بخشی کر دی جائے، اس کو چھٹی دے دی جائے، رخصت دے دی جائے۔ یہ سننا تھا۔ تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت تکیہ لگائے بیٹھے تھے، لیکن فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں آپ کا چہرہ غصے سے تل ملانے لگا۔ آپ نے کہا کہ تمہاری یہ جرأت و ہمت کہ تم اللہ کے قانون کے معاملے میں مجھ سے سفارش کرو، کان کھول کر کے سن لو کہ اگر یہ تو فاطمہ دوسرے قبیلے کی بیٹی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں محمد فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ قلم کرنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ قانون الہی کے اندر کسی کی رعایت نہیں کی جاتی۔ اسلام اس لیے نافذ ہوا ہے، نبی اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ دبے کچلوں کو عزت کے ساتھ انصاف دلایا جائے، جو پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں ان کو آزادانہ زندگی ملنی چاہیے، ان کے ساتھ میں برابری کا سلوک کیا جائے، انہیں انسانیت کا درجہ دیا جائے۔ بیمار، غریب، مفلس اور جناب جو ضعیف العمر ہیں ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ یہ تعلیمات ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج جس عورت کو میرے مصطفیٰ نے دفن ہونے سے نجات دلائی تھی، آج لڑکیاں زندہ تو دفن پیدا ہونے کے بعد نہیں کی جاتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج جہیز کے نام پر نہ جانے کتنی بیٹیوں کے جنازے آج بھی اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، لیکن ابھی تک ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر پوری طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یوم میلاد کے موقع پر آپ ایسی تنظیمیں بناتے کہ جو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتا، وہ تنظیم گھر گھر جا کر کے ایسے نوجوان تیار کرتی کہ وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بیواؤں کا سہارا بنتے، یتیم بیٹیوں کا سہارا بنتے اور ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے بچانے کے لیے غیر جہیز والی شادیاں کر کے دنیا کو یہ بتاتے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کریں گے، یہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو دنیا میں برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ بیٹیاں آج اپنے گھروں میں اپنے باپ کے یہاں انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو چکی ہے۔ یہ بات مائک پر کہنے کی نہیں، قوم کی رسوائی ہے۔ آپ ہی کے خطے کے ایک جگہ کا واقعہ ہے، ایک باپ جو تقریباً 5 بیٹیوں کا باپ تھا، جس کی کاندھوں کے اوپر بوڑھے کاندھوں پر 5 بیٹیوں کا بار تھا۔ اس باپ کا حال یہ تھا کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کی تہجد گزار باپ کی زندگی دیکھی، اس کی چہرے کی جھریاں دیکھی، اس کو راتوں کو سسکتے ہوئے سنا، تو اس بیٹی نے ایک وقت وہاں کے محلے کے مولانا کے پاس ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد میں اس نے مولانا سے یہ مسئلہ پوچھا، حضرات اگر آپ کا شعور بیدار ہے تو میری اس گفتگو کو ذرا دھیان سے سن لیجئے گا اور یاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نوجوانوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آپ نبی کا یوم میلاد منانے میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سنتوں کے پیکر بن جائیں، نبی کی تعلیم کے پیکر بن جائیں۔ اس بیٹی کی دکھ بھری داستان سنیے۔ اس لڑکی نے
ایک محلے کے عالم کے پاس خط بھیجا اور اس نے کہا کہ مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا شریعت میں کوئی اس کی گنجائش ہے کہ ہم خودکشی کر لیں؟ خودکشی کی اگر گنجائش ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے۔ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ یہ لڑکی اس بات کو پوچھنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ تو اس کے جب حالات کو سنا گیا تو اس نے بتایا کہ میرا باپ دن بھر مزدوری کرتا ہے اور شام کو جب وہ اپنی جوان بیٹیوں کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری خوشیاں اڑ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں رات کے سناٹے میں جب ہم بستر پر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا بوڑھا باپ مصلی بچھا کر کے رات کے سناٹے میں سسکیاں بھر کر اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہے، میرے مولا میرے کاندھوں کے اوپر 5 بیٹیوں کا بوجھ ہے، ان کی رخصتی کا غیب سے کوئی انتظام کر دے۔ نہ جانے کتنے ایسے محلے اور گھر ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضور کے سب سے پہلے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بیواؤں اور بیوقصوں کی خدمت کرنے میں کس طرح گزرتی تھی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد میں ایک رات کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، انہوں نے سوچا کہ میں کسی یہ پردیسی کی کوئی بھولا بسرا آ جائے تو اس کو راہ دکھا دوں، کوئی مجبور ہو تو اس کی خدمت کر دوں۔ اپنے گھر سے نکلا، سردی کی کڑکڑاتی ہوئی راتیں تھی، سنسناتی ہوئی ٹھنڈک پڑ رہی تھی، کھٹا ٹوپ اندھیرا، لوگ اپنے گھروں میں محو خواب تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ ایک گلی سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، میں اس کو دیکھنے کے بعد میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کیسا سایہ ہے اور یہ کون ہے کہ جو ابھی اس گلی سے گزر کے گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کی تلاش میں رہے، لیکن یہ سایہ جو تھا وہ گزر کے روپوش ہو گیا۔ دوسری رات آئی تو پھر آپ اسی گلی کے نکڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس سائے کا انتظار کرنے لگے۔ 2-3 راتوں کے بعد میں جب آپ نے ایک دن دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنی کمر کے اوپر پانی کا بھاری مشکیزہ لاد کر اس گلی سے گزر رہا تھا تو عمر ابن خطاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پوچھا کہ تو کون شخص ہے کہ جو رات کی اس اندھیرے میں اور سردی کی اس کڑکڑاتی ہوئی ٹھنڈ میں اس طرح پانی کے مشکیزے بھر کے لے جا رہا ہے؟ دیکھا تو نقاب ہٹائی گئی تو کوئی اور نہیں محمد کا جانشین صدیق اکبر تھا کہ جو اپنے وقت کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، دن میں کارے سلطنت سنبھالتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو بیواؤں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں تاکہ صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد بیوہ کو پانی کی قلت کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے جانشین کی تعلیمات ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری کیا حالت ہے، ہماری عمل کی وجہ سے، ہماری رسومات بد کی وجہ سے، ہماری بے راہ روی کی وجہ سے آج کی بیٹیاں خودکشی کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا جب انسان چاند پر جانے لگا تو کسی شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ حضرات زمین کے یہی مسائل ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت ان بیواؤں بے کسوں کے لیے راتوں کو روئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک وہ سنہرا واقعہ کہ جس کے بارے میں آتا ہے آج بھی لوگ بھونک رہے ہیں، کچھ آپ کی سیرت کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے سیرت کے جلسے میں کہ نبی جو تمام دنیا کے کمزور اور دبے کچلے لوگوں کے لیے نجات بن کر کے آئے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی 25 سالہ زندگی میں نوجوانی کی بھرپور عمر میں سب سے پہلا نکاح جس عورت سے کیا وہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی، 40 سال کی عمر ہے، جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ذرا اس ٹاپک پر بھی غور کیجئے گا،
یہ یوم میلاد کے موقع پر آپ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ قوم کا حال، اسے دیکھ کر کے حضور خوش ہوں گے؟ کیا نبی کی روح آپ سے راضی ہوگی کہ قوم نبی کی ولادت کے موقع پر آتش بازی کر رہی ہو؟ تو پھر اس قوم کی تباہی سے اسے کون بچانے والا ہے؟ نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تم اگر اپنے گھر کے اندر کھانا بنا رہے ہو تو ذرا اس بات کا لحاظ رکھو کہ اس سالن کے اندر کچھ پانی زیادہ ڈال کر کے شوربہ پتلا کر لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کی کھانے کی خوشبو سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ تم کچھ کھانا اس میں سے اٹھا کر کے اس کے گھر میں بھی دے دیا کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کا یوم میلاد ہے، آپ کی تعلیمات ہیں یہ۔ میں ولادت کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یوم میلاد کے تعلق سے ابھی مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا بہت اچھے نکات کے اوپر بول کر گئے، اور ناظم اجلاس نے بھی بہت اچھے پیرائے میں حضور کی فضیلت اور آپ کی ذات سے رونما ہونے والے وہ حیرت انگیز واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ لیکن مقصد بعثت کیا ہے؟ قرآن آپ کے آمد کا جو مقصد بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا مطلب ہے۔ جو میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم پکے مومن ہو جاؤ، اور مومن ہونا یہ ہے کہ آپ اپنی طبیعت کو اٹھا کر بالائے طاق رکھیے، آپ سچے پکے نبی کے غلام بنیے، اور نبی جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرنے والے بن جائیے، اور جس بات سے تمہیں روکیں اس سے رک جائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ آج مسلمانوں کو گلہ ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری پٹائی کی جا رہی ہے، ہماری عبادت گاہوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس بنیاد پر ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ بھی بات سن لیجئے گا آپ کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ آج ہم زبانی طور پر تو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دل کے ساتھ میں ابھی نبی کے سچے غلام نہیں بنے۔ اگر نبی کے سچے غلام ہوتے تو یوم میلاد پر آپ کا ڈی جے کے سامنے تھرکنا آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کی غلامی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ جن کاموں سے نبی نے روکا ہو آپ انہی کے بانی مبانی بن کر کے حضور کے نام پر اس کام کو کرنے لگے، تو پھر اللہ اور اس کا رسول آپ سے کیسے راضی ہو جائے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ نبی کی چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جب حضور کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنا سب کچھ تن من دھن اپنی ہر چیز نبی پر قربان کر دیتے ہیں۔ خود قرآن کہتا ہے کہ نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب نبی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے تو پھر نبی کا حکم بھی ہر چیز سے زیادہ بالا ہونا چاہیے کہ نبی جس کام کا حکم دے اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج عالم یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو اس وقت میں ہم ہر غیر شرعی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب لڑکے نہیں مانے، داماد نہیں مانا، فلاں نہیں مانے۔ اس بات سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ محبت ایک ہی قبول ہوگی، یا تو پریوار کی محبت اور یا پھر حضور کی محبت۔ نبی کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو پھر ان تمام چیزوں سے جو شریعت میں ممنوع اور حرام ہیں ان سے آپ کو رکنا ہی پڑے گا، چاہے آپ کا نفس آپ کو کتنا ہی مجبور کرے۔ اگر آپ اس پر آمادہ ہیں تو
آپ کو حق ہے کہ آپ نبی کا یوم میلاد منائیں، اور اگر آپ اس پر آمادہ اور تیار نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وضاقتہ، ہماری شکل و شباہت، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا مرنا اور جینا، ہمارا شادی اور بیاہ، یہ سب کچھ یورپ کے دسترخوان کی پڑی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے پر مشتمل ہے۔ ہم صرف موت کے وقت میں مردے کے اوپر یاسین پڑھنا، اور پیدائش کے وقت میں کان میں اذان پڑھ دینا، اور نکاح کے وقت میں خطبہ پڑھ دینا، اسے ہم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ڈی جے اور دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہے، اور تمام طریقے کی فضولیات کے اندر ہماری قوم مبتلا ہوتی ہے۔ جا کر کے دیکھیے میرج ہالوں میں قوم کی وہ بیٹیاں کہ جن کو پردے میں ہونا چاہیے تھا، راتوں کو جا کر کے بے پردہ بغیر محرموں کے، نامحرموں کے سامنے کھڑے ہو کر کے فوٹوگرافی کرتی ہیں، برہنہ ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے میک اپ کر کے اپنی جسم کی آرائشیں کرتی ہیں۔ یہ نبی کے چاہنے والوں کا کام نہیں ہے۔ جان لیجئے گا اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو حضور کا یوم میلاد منانے سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ اسٹیج ہے مذہبی، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ سے، میری بات اگر کڑوی لگے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے دل کے اندر میں جس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حق ہے، وہی بات کہنی بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے علماء سے بھی یہ دعوت دوں گا اس بات کی کہ ہمیں اپنا اصلاح کا پہلو نہیں چھوڑنا ہے۔ قوم مانتی ہے یا نہیں مانتی یہ ان کا فعل جانے، لیکن آپ کا کام ہے بتا دینا۔ آپ بتائیے اور آپ اعلان کیجئے، جو جائز ہے اسے جائز، اور جو ناجائز ہو اسے ناجائز کہنا چاہیے، جو حرام ہو اسے حرام بتانا چاہیے۔ آج ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ حضور کا یوم میلاد کس طرح منایا جائے گا۔ آپ نے تو جیسے اپنے گھر کے اندر بچوں کی جنم دن منائے جاتے ہیں، عیسائی لوگ جس طریقے سے کرتے چلے آئے ہیں، انہی کی ناز برداری اور ان کی جوتیاں چاٹنے کے چکر میں ہم اپنے بچوں کی بھی جنم دن اسی طریقے پر منا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی بدلاؤ نہیں کیا کہ جو حضور کی تعلیمات سے روشنی لیتے، اگر تعلیم سے روشنی ملتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہو چکا ہے۔ آج ہم ہر جگہ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ قرآن سے کوئی روشنی حاصل نہیں کرتے، قرآن سے کوئی ہم تعلیم نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر حرام کام کے اوپر آمادہ اور برسر پیکار ہیں۔ ہم اتنی دیر کے لیے مسلمان ہیں جتنی دیر مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد سے نکلنے کے بعد میں اگر ہمارا کاروبار جھوٹ کا ہے تو جھوٹ کر رہے ہیں، ناجائز ہے تو ناجائز کر رہے ہیں، ملاوٹ کا ہے تو ملاوٹ کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ نہیں دیتے، حضور کا یوم میلاد منا رہے ہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے، پانی پی رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، کھانا کھا رہے ہیں چلتے پھرتے۔ میرج ہالوں میں آپ جا کر کے دیکھیے، کوئی شریف آدمی کھانا کھانے کے لیے جگہ دیکھتا پھرتا ہے کہ میں کہاں جا کر کے کھانا کھاؤں۔ یہ مسلمانوں کی شادیوں کا حال ہے، یہ مسلمانوں کی شادیوں کا حال ہے۔ ذرا اٹھا کر کے دیکھو نبی کے زمانے کے واقعات کو کہ صحابہ کرام کی شادی بیاہ کس طریقے پر ہوا کرتے تھے۔ نبی کی تعلیمات کو اپنائیے۔ میرا وقت تو پورا ہو چکا، میں بس یہی کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ غیر شرعی کام کو چھوڑنا یہ ہماری اولین ضرورت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے آج بھی آنکھیں نہیں کھولی تو ابھی کچھ جو تباہی ہوئی ہے وہ بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ برائی کا منہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر ہم آج بھی اپنے نبی کی تعلیمات پر پلٹ کر کے نہیں آئے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔